وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تماما ما پڑھیں الصلاة والسلام علیکم الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا خاتم 10 منٹ گفتگو کرنی ہے، دیپو بند فرما دیں، آواز صاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی ذکر اہل بیت، ذکر شہداء کربلا کی یہ بابرکت یاد میں محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل میں ہارون آباد میں درس قرآن پاک تھا اور پھر راستے میں پولیس کھڑی تھی تو شناخت وغیرہ کے مراحل سے گزر تو تھوڑی لیٹ ہو گیا۔ بہرحال چلو آپ کی زیارت کا موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو نسبت ہو اس ہر چیز کا احترام کرنا بحیثیت مسلمان مجھ پہ فرض ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَکِینَةٌ۔ تابوت سکینہ یہ وہ تابوت تھا جس کے اندر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام والتسلیم کی نالین مبارک، آپ کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل کی جب بھی کہیں جنگ ہوتی کسی دشمن کے ساتھ تو پھر اس تابوت کو دشمن اور اپنے درمیان رکھ دیتے، تو اسی تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں دشمن پہ فتح عطا فرماتا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں دشمن پہ غلبہ عطا فرماتا۔ میں نے کہا اگر تابوت کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کے نالین ہو تو اللہ دشمن پہ بنی اسرائیل کو فتح دیتا ہے۔ اگر ان کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہو، جن کی رگوں میں سیدہ زہرا پاک کا خون ہو، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ اصحاب کہف کا کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ کہف، وہ اصحاب کہف جو تھے ان کے غار کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اس کے بیٹھنے کی کیفیت بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ بیٹھا کیسے ہے وہ کیفیت بھی قرآن نے بیان کر دی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اِنَّ قلب اصحاب الکہف فی الجنہ، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ جواب آیا کہ اس نے نوکری کی ہے اصحاب کہف کی، اس نے خدمت کی ہے اصحاب کہف کی، چوکیداری کی ہے اصحاب کہف کی۔ اگر ایک کتے کو نسبت ہو جائے اصحاب کہف سے تو وہ جنتی ہو سکتا ہے، اگر مجھے اور آپ کو نسبت ہو جائے مولا علی کے بچوں سے تو کیا ہم جنتی نہیں ہو سکتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہم جنتی نہیں ہو سکتے؟ تو میرے آقا کے غلاموں یقیناً آپ کو مبارکباد ہے، نہ آسانی فراہم کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کتا جنت میں جا سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ کے غلام اور علی کے بچوں کے نوکر بھی جنت میں ضرور جائیں۔ یہاں میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، امام حسن مجتبیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ دونوں سفر کر رہے ہیں، درمیان میں راستے میں ایک باغ آ گیا، اس باغ کے اندر دونوں کے لیے بچھونے بچھائے گئے، چادریں بچھائی گئی، حضرت زبیر وہاں بیٹھ گئے، امام حسن مجتبیٰ یہاں بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے بیٹھے امام حسن کے سامنے حضرت زبیر کہنے لگے کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہاں تازہ کھجوریں مل جاتی تو مزہ آ جاتا۔ یہ بات کی نا تو امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا
کھانا چاہتے ہو؟ اب وہ باغ ہے خشک، وہاں موسم بھی نہیں ہے، موسم کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے کہا جو نبی کے نوکر ہوتے ہیں نا، علی کے بچے ہوتے ہیں، وہ موسم کے محتاج نہیں ہوتے۔ جناب مریم کے پاس آئے نا جناب زکریا، تو آپ کو دیکھا کہ وہ انگور کے خوشے تناول فرما رہی ہیں، انگور کا موسم نہیں ہے، تو کہنے لگے من، یہ کہاں سے آئی؟ انا لکی ھذا، نہ انگور کا موسم ہے، نہ انگور کا کوئی یہ وقت ہے، پیدا بھی نہیں ہوتے، لیکن تم کھا رہی ہو، تو انا لکی ھذا یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہوا من عند اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جو رب کا بن جائے نا پھر موسم کا محتاج نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ پھل دے دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں کو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو زہرا کے بیٹے کو نہیں دے سکتا، علی کے بچوں کو نہیں دے سکتا۔ جناب امام حسن پاک نے فرمایا اے زبیر کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ ہاں کھجوریں کھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زیر لب کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں علامہ صفوری نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اسی وقت زمین سے ایک درخت پیدا ہوا، سبحان اللہ۔ درخت پیدا ہوا اسی وقت۔ میں اور آپ جب پودے اگاتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، زمین سے پتے نکلتے ہیں، آہستہ آہستہ پانی دیتے ہیں، ان کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، ان کو تراشتے ہیں، ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، پھر جا کے سالوں کے بعد وہ پودا قدآور ہوتا ہے، حتیٰ کہ سایہ دار ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی شاخیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کے پتے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کہا تم وقت کے محتاج ہو، تم موسم کے محتاج ہو، تم زمانے کے محتاج ہو۔ جو علی کا بچہ ہو، زہرا کا بیٹا ہو، وہ وقت کا محتاج نہیں۔ امام حسن نے پتہ نہیں کیا پڑھا، بس جو پڑھا بس دعا کے ہاتھ ابھی چہرے پہ نہ آئے تھے، زمین سے درخت نکلا اور اتنا بڑا حتیٰ کہ اس میں تازہ کھجوریں بھی نکل آئی۔ جب کھجوریں نکل آئی امام حسن پاک نے فرمایا اب جتنا دل چاہے اتنا کھا لو، سبحان اللہ، جتنا دل چاہے اتنا کھا لو۔ حضرت زبیر نے تازہ کھجوریں توڑی اور آپ کا جو جانور کھینچنے والا تھا اس نے بھی توڑی، اور بعد میں وہ کہنے لگا یہ جادو ہے۔ امام حسن پاک نے فرمایا جو مصطفیٰ کا نواسا ہو وہ جادو نہیں کرتا، وہ کرامت دکھاتا، وہ نبی کے معجزے کا صدقہ کمال دکھاتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر میں آپ سے سوال کروں گا، اگر مولا علی کے بڑے بیٹے دعا کریں زمین سے تازہ کھجور کا درخت نکل سکتا ہے، تو مولا علی کا بیٹا امام حسین اگر دریائے فرات کو بلاتے پانی نہ آتا؟ بتائیں پانی نہ آتا؟ اگر درخت زمین سے اسی وقت نکل سکتا ہے اور درخت کو پتا ہے مولا حسن بلا رہے مجھے آنا چاہیے، پھر مجھے بتائیں مولا حسین بھی محتاج نہیں تھے، لیکن مزہ اسی میں ہے، پیاس بھی ہو، بھوک بھی ہو، تڑپ بھی ہو، آنسو بھی ہو، درد بھی ہو، اخلاص بھی ہو، 7 سال کی بیٹی سکینہ بھی ہو، سیدہ زینب بھی ہو، اونو محمد کے لاشیں مبارک بھی بڑے ہو، عباس علمدار کی کٹے ہوئے بازو بھی بڑے ہو، اور پھر سارا کنبہ قربان بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی امام حسین چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، استقامت صبر کے ساتھ یزید کے ان لشکریوں کے سامنے جا کر کہیں، کہا ماں نے ایجا بچہ جڑیاں نہیں جڑا حسین کو چکا، ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو حسین کو جھکا سکتے ہو۔ میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ذوالنور مصری کا جب انتقال ہوا نا، نام سنا ہے نا ذوالنور مصری کا؟ جب انتقال ہوا جنازہ لے کے چلے نا ایسے مسجد کی جیسے ہمارے قبلہ محترم کی مسجد مبارک ہے، تو آپ دے رہے تھے اذان، ذوالنور مصری رضی اللہ عنہ کا جنازہ نکلا تو اتفاق سے ان کی زبان پہ کلمات جاری ہو گئے اذان کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ذوالنور مصری کا جو جنازہ اٹھا کر جا رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ ذوالنور مصری کی انگلی شہادت والی اٹھ گئی، سبحان اللہ، مرنے کے سبحان اللہ، مرنے کے بعد روح نکلنے کے بعد حضرت ذوالنور مصری کی انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھ گئی۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، ہلچل مچ گئی، کہا ہم نے تو سمجھا تھا
چلے گئے تو ابھی زندہ ہے، کیونکہ انگلی اسی کی اٹھتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جنازہ رکھا، کفن ہٹایا، دیکھا تو آنکھیں بند، نفس جگ کی تو نہیں، خون گردش نہیں کر رہا، تو پھر انگلی کیسے اٹھی؟ کہا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو حضور کے غلام ہو نا، وہ کلمات اذان سن لیں، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں پھر بھی وہ جواب ہی دیتے ہیں، کیونکہ وہ بدن کے محتاج نہیں ہے، روح کے محتاج ہے۔ میرے بدن سے روح نکل جائے، میرا بدن کسی کام کا نہیں۔ کہا جو رسول اللہ کے غلام ہوں، علی کے بچوں کے نوکر ہوں، کہا وہ اس جہان میں رہے تب بھی شان والے، اس جہان میں رہے تب بھی شان والے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میرے خیال میں یہاں ایک جملہ پڑھنا چاہیے، آپ بڑے بڑے نام، یہاں ایک جملہ اگر آپ اجازت دے، بڑا وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میرے خیال میں ایک جملہ پڑھ لیں تو لطف آ جائے گا۔ اونچی بات سے سبحان اللہ۔ صورتحال میں کمی آ جائے تو میں نعت خوان تو ہو نہیں، برداشت کیجیے گا۔ میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر گئے قدم زہرا کا، میرے دل، ابھی سارے نہیں پڑھ رہے، دل کے پڑھے نا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں میں ہے دست کرم زہرا۔ انگلی جھکی نہیں، سب نے کوشش کی ذوالنون مصری کی انگلی جھک جائے، کہا جب انتقال کر گئے تو انگلی نیچے کرے، آنکھیں کھلی ہو نا، مرنے والے کی تو آنکھوں کے ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھیں بند، انگلی جھکائی سب نے، علی حمزہ بھائی سب نے جھکائی، کہا یہ ذوالنون مصری ہے۔ حسین کو جھکانا تو بڑی بات ہے، وہ تو بڑی شان والے، کہا تم علی کے بچوں کا ایک نوکر ہے نا، اس کی انگلی جھکا کے دکھاؤ۔ سب نے نیچے کی، لیکن زور لگا لگا کے تھک گئے، انگلی نہیں جھکی۔ اللہ کیا نہیں جھکی؟ وفات کے بعد۔ تو پھر یہاں شعر پڑھنا چاہتے، ہزاروں کو شیشی کرنی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کو شیشی کرنی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، حرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، حرم زہرا کے بچوں جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے، قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے، میری دل کی زمین پر ہے۔ اس وقت سیدہ کی روح مبارک متوجہ ہے، سیدہ پاک کی روح مبارکہ ایک روایت عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، بڑی کمال کی بات ہے، بڑی لطیف بات ہے، کہتے ہیں جب حسن و حسین، امام حسن پاک امام حسین پاک جائیں گے نا جنت میں، جب جنت کی زمین پہ قدم رکھیں گے نا، ما ستل جنت، جنت وجد میں آ جائے،
کیا ہو جائے؟ جنت جنت وجد میں آ جائے گی. جنت کو پتہ لگ جائے گا یہ حسن ہے. سے حسین. جنت وجد میں آ گئی. جنت وجد میں آ گئی. اور کیسے؟ حضور فرماتے ہیں میں سن کما تمیس العروس الیہ. کہا جیسے پہلی رات کی دلہن ہو نا، جب اس کو سیر پہ بٹھایا جائے تو کہا گھر والے رقص کرتے ہیں، خوشی بھنگڑا ڈالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. کہا گویا کہ جب جنت کی زمین پہ مولا حسن نے مولا حسین نے قدم رکھنا ہے، جنت نے وجد میں آ جانا ہے. جنت کی نہریں پوچھیں گی، جنت کی برے پوچھیں گی، جنت کے درخت پوچھیں گے، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، ماکھی کی نہر پوچھیں گی کیا ہو گیا؟ جنت کہے گی تجھے نہیں پتا، حسن آ گئے، حسین آ گئے، علی کے بیٹے آ گئے، علی کے بچے آ گئے. تو پھر کہنا چاہیے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. میری نسلوں کے دستے قدم زہرا کے بچوں کا. اور اختتامی جملے عرض کرتا ہوں. سیدہ پاک کو علماء نے لکھا، نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری نے لکھا، کچھ یہودی عورتیں آ گئی اور آ کے سیدہ پاک کو کہتے ہیں ہماری شادی ہے گھر میں، ہو سکے مہربانی تو ہمارے گھر آئیے گا. سیدہ پاک نے فرمایا میں بیٹی ہوں مصطفیٰ کی، بغیر اجازت جاؤں یہ زہرا کے حق میں زیب نہیں دیتا. مجھ سے نہ پوچھو میرے بابا سے پوچھو. جب مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا گیا، سرکار کی نظر تو دور تک تھی، آر تک نہیں پار تک تھی، ظاہر نہیں باطن تک تھی. سرکار کانپ گئے. یہ یہودی عورتیں آئی کیوں؟ مقصود ہے سیدہ پاک کا استہزاء اڑانا، مزاح اڑانا. جب یہ پھٹے پرانے کپڑے میں، پیبند والے لباس میں، جب مولا حسن اور مولا حسین اور مولا محسن اور سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا آئیں گی تو ہمیں مزہ اڑانے کا موقع مل جائے. سرکار تو پھر دل رکھنے والے. ہم بھی کبھی گئے پڑوسیوں کے پاس، چاہے کافر ہو، اگر سیدہ پاک جا سکتی ہے تو پھر میری بیٹی بھی، آپ کی بیٹی بھی جا سکتی ہے. شاید کہ میرے جانے سے کسی کے دل میں اسلام کا نقش پیدا ہو جائے، اسلام کے لیے رغبت پیدا ہو جائے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آئے گی، وعدہ فرما دیا. سیدہ پاک جب حضور کے سامنے تنہا بیٹھی نا تو حیا والی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضور نے تڑپ کر فرمایا بیٹی فاطمہ روتی کیوں ہو، آنسو کیوں بہاتی ہو؟ بابا جان میرا لباس ہے پھٹا ہوگا، آج تک کبھی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، لیکن اب جانا ہے یہودی عورتوں کی شادی میں، اور اگر میں وہاں اس لباس میں گئی نا وہ میرا مزاح اڑائیں گے، اور یہ میرا مزاح نہیں ہوگا، یہ مصطفیٰ کا مزاح ہوگا. اور اس بات کا تصور کر کے رونا آ گیا. سرکار نے فرمایا بیٹی تو بیٹی کس کی ہو؟ عرض کی بابا مصطفیٰ کی. فرمایا پھر مصطفیٰ کی بیٹی ہو، بتاؤ مصطفیٰ محبوب کس کا ہے؟ اللہ اکبر. مصطفیٰ محبوب کس کا ہے؟ جواب آیا اللہ کا. فرمایا پھر بتاؤ رب کی طاقت کتنا ہے؟ اس کی تو بڑی طاقت ہے. تو فرمایا پھر یقین رکھو شادی کا دن آنے دو، دیکھو سارا مدینہ دیکھے گا علی کی بیوی جاتی کیسے، مصطفیٰ کی بیٹی جاتی کیسے، دلہن بن کے کیسے جاتی. کہتے جب شادی کا دن آیا جاء جبریل بحلۃ من الجنہ، مزہ آ جائے گا جی، لطف آ جائے گا اگر توجہ فرمائے. جاء جبریل بحلۃ من الجنہ، جبریل آئے جنتی جوڑا لے کر، جبریل آئے اور سیدہ پاک کا جوڑا لے کر. اور جب آئے نا تو سیدہ پاک نے زیب تن فرمایا، اور جب فرمایا نا زیب تن، شادی کے دن میں جاؤں گا شاپنگ کر کے آؤں گا، شادی سے پہلے کپڑے سلواؤں گا، اچھا جوتا ہوگا، شیروانی ہوگی، ساری تیاری کروں گا. لیکن کیسی کمال کی بات ہے جن کا جوڑا جنت سے جبریل لے کر آئے. سیدہ پاک نے زیب تن فرمایا
اب جب جانے کی باری آئی نا، الفاظ سنیے گا اللہ مستوری کے، فرماتے فلما لبست، جب سیدہ پاک نے وہ جوڑا زیب تن فرمایا، زیب تن فرمانے کے بعد وَاتَّزَرَتْ، بند جوڑ کے، حسن مصطفیٰ کی تصویر ہے نا، اور جب بند جوڑ کے بند جھن کے سیدہ پاک تیار ہو کر جنتی جوڑا پہن کر چادر تطہیر سر پہ ڈال کر اپنے آپ کو چھپا کر جب یہودی خواتین کے درمیان میں وہ تیار ہے مزہ اڑانے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے، لیکن انہیں پتا نہیں ہے آج رب کرتا کیا ہے، آج اللہ کرتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ پاک جب گئی نا، رفعت الانوار، فرماتے ہیں سیدہ پاک کے کپڑوں سے نور نکل رہا، نور نکل رہا، لمعت انوار، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور اتنا ہی نہیں، فرمایا جلست بینہن، سیدہ پاک وہ انتظار میں کھڑی تھی، ان کے درمیان جا کے بیٹھ گئی، اب ادھر والی ادھر والی ادھر والی ساری دیکھتی۔ ہم نے تو بڑے عظیم خوبصورت قیمتی لباس سلوائے کہ آج ان کو نعوذ باللہ شرمندہ کریں گے، لیکن یہ کیا ہمارے لباس پھیکے پڑ گئے، ہماری ساری خوبصورتیاں نکھار سنگھار سب کچھ پھیکا پڑ گیا۔ اب انہوں نے حیران ہو کر فَقُلْنَا، وہ یہودی عورتیں سیدہ پاک سے پوچھنے لگی، میرے جملے اختتامی ہیں آپ نے توجہ کرنی ہے، ساری یہودی عورتیں اعلیٰ ترین قیمتی لباس پہننے کے باوجود جب سیدہ کا لباس دیکھا نا، پوچھنے لگی من این لکی ھذا یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ جوڑا کہاں سے آیا، یہ لباس کہاں سے آیا، یہ جوڑا کہاں سے آیا، یہ جوڑا کہاں سے آیا، من این لکی، میرا وجدان کہتا ہے سیدہ پاک نے جھوم کر کہا من ابی، میرے بابا جان مصطفیٰ نے یہ جوڑا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ من این ابی، تیرے بابا کو کہاں سے ملا؟ سیدہ پاک بولی من جبریل، جبریل سے ملا ہے۔ کہا من این جبریل، جبریل کو کہاں سے ملا؟ کہا من رب العزہ، اسے مصطفیٰ کے رب نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر سنو، ٹھہرو، فقلنا، ان سب نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں جب مصطفیٰ کی بیٹی اتنی شان والی ہے کہ جنت سے جوڑے آتے ہیں تو سوچے خود مصطفیٰ کتنی شان والے ہوں گے، تو پھر ہمیں کہنا چاہیے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، یہ ٹوٹے ٹوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پھر سوچئے اگر ذوالنون مصری کا جنازہ جا رہا ہے، انگلی نہیں جھکی، تو صدیوں بعد جو ذوالنون مصری کی انگلی نہ جھکا سکے تو مولا حسین کو کیسے جھکا سکتے؟ یہ خام خیالی تھی۔ اور فرماتے ہیں ذوالنون مصری کا جب جنازہ چلا تو دھوپ تھی، کڑی دھوپ، تو پرندوں نے اپنے پروں کو پھیلایا، حضرت ذوالنون مصری کے جنازے پہ سایہ کر دیا، تو گویا کہ بتا دیا، کہا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا کے غلاموں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی اس محفل ذکر شہداء کربلا کو، محفل شہداء کربلا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، میں سفر کافی کر کے بھی گیا، کر کے بھی آیا، آپ کی زیارت ہوگی، آپ سب کی زیارت ہو گئی، تو میں واپس میں جانا چاہتا ہوں، اجازت مانگتا ہوں آپ سے، دعا انشاءاللہ کہ لبیر سے فرمائیں گے۔ ہاں جی، ان کا بیان ہونا چاہیے۔ اچھا میں نے سمجھا شاید ہو گیا ہے، نہیں ابھی نہیں ہوا، آپ نے دعا کر بس کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علیہ